بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. تو باقاعدہ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ انسان جب محنت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تب اسے پھل ملتا ہے. انسان جب محنت کرتا ہے اور ساتھ میں صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس کا پھل عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں انسان یا تو محنت کرتا ہے صبر نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے پھل نہیں ملتا، نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، یا صبر کرتا ہے لیکن محنت نہیں کرتا جس کی وجہ سے پریشانی پیش آتی ہے. سورہ یوسف کا آپ سب نے مطالعہ کیا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے؟ آپ چھوٹے تھے، والدین سے پہلے جدا کیا گیا ایک غم، پھر اس کے بعد آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، آپ کو بیچا گیا، پھر آپ کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن آپ صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے نتیجہ ظاہر فرما دیا، بادشاہ بن گئے. جن افراد نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کی صورتحال بھی سامنے آ گئی، الزام لگے تھے وہ الزام بھی ختم ہو گئے، ہر چیز. اس لیے اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ محنت کریں اور ساتھ میں صبر کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ کھل جو ہے اس پہ پھل بھی ہو، درخت بھی ہو، نہیں ہے. ادھر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی فرشتہ نازل ہو رہے ہیں یا نہیں مجھ پہ. ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو زندگی میں انسان پہ مشکلات پیش آتی ہے، طرح طرح کے مصائب آتے ہیں، ناموافق حالات آتے ہیں، تو اس پر پھر شریعت نے حکم دیا ہے کہ صبر کریں. اور صبر کا جو مفہوم ہے بڑے مفاہیم لوگوں نے بیان کیے. ایک اہم مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرے. خوشی کی حالت ہے تب بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرے، خوشی کی حالت میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے. غم کی حالت ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرے کہ غم کی حالت میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھے کہ کل کو پچھتانا پڑے. تو یہ سبق جو ہے آپ لوگوں نے یاد کر رکھنا ہے، یہ زندگی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو کل ہم نے باعتبار تعداد اور باعتبار جنس کے اسم کی اقسام پڑھے تھے. آج ہم نے باعتبار اعراب کے پڑھنے ہیں. آج ہم نے باعتبار اعراب اسم کی اقسام پڑھنے ہیں. تو اعراب کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. اعراب کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. مطلب اعراب سے کیا مراد کہ آخری حرف کی حرکت تبدیل ہوتی ہے یا نہیں. آخری حرف کی حرکت جو ہے اس کے تبدیل ہونے یا تبدیل نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں بنتی ہے، معرب اور مبنی. تو معرب کو متمکن بھی کہتے ہیں، اس میں متمکن، اور مبنی کا دوسرا نام غیر متمکن، اس میں غیر متمکن. ٹھیک ہے، معرب کو متمکن یعنی اس میں متمکن بھی کہتے ہیں اور مبنی کو اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں. مبنی کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، معرب کے بارے میں آج گفتگو کر لیتے ہیں. تو معرب کی تعریف پہلے سمجھ لیں کہ معرب وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو.
ترکیب سے مراد کسی جملے میں واقع ہو، جملے کے ساتھ ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے، ترکیب سے مراد کسی جملے میں موجود ہو، اکیلا نہ ہو۔ تو معرب کی تعریف میں دو چیزیں آ گئی، ایک تو یہ کہ وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، نمبر دو جو ترکیب میں واقع ہو، ٹھیک ہے۔ اب مبنی الاصل کیا چیز ہے؟ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک حروف، نمبر ایک کیا ہے؟ حروف۔ نمبر دو فعل ماضی، نمبر تین فعل امر۔ یہ تین مبنی الاصل ہے، تو جو بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا وہ بھی مبنی کہلائے گا۔ تو معرب کی تعریف اسی وجہ سے کی گئی کہ وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو۔ جیسے اللہ ربنا، محمد نبینا، جاء زید۔ اب معرب کا حکم کیا ہے؟ یہ معرب کی تعریف تھی، اب معرب کا حکم بھی سمجھ لیں۔ مبنی الاصل کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ اسم، معرب کے بارے میں کہ وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو۔ معرب کی تعریف میں دو چیزیں ہیں، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، نمبر دو ترکیب میں واقع ہو۔ مبنی الاصل کے بارے میں بتایا کہ تین چیزیں مبنی الاصل ہے، نمبر ایک تمام حروف، نمبر دو فعل ماضی، اور نمبر تین فعل امر۔ اب معرب کا حکم کیا ہے؟ تو معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر جو ہے عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ معرب کا حکم کیا ہے کہ عامل کے تبدیل ہونے سے اس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کبھی اس کے آخر میں رفع ہوگی، کبھی اس کے آخر میں رفع یعنی پیش، کبھی اس کے آخر میں نصب یعنی فتحہ یا زبر، کبھی اس کے آخر میں جر یعنی زیر یعنی کسرہ۔ جیسے واللہ علیم، واللہ، اب یہاں پہ لفظ اللہ پہ پیش ہے، واللہ علیم۔ اسی طرح اتقوا اللہ، اتقوا اللہ ما استطعتم، حدیث آپ نے سنی ہے، اتقوا اللہ، یہاں پہ بھی لفظ اللہ ہے لیکن یہاں پہ لفظ اللہ کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح تاللہ، وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، قرآن مجید کی آیت ہے، وتاللہ، اب یہاں پہ لفظ اللہ موجود ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اللہ کیا ہے؟ معرب ہے، کیونکہ اس کے شیروں میں جو عامل آتا ہے اس کی وجہ سے اس حرف کا جو آخر ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، کبھی اس کے اوپر پیش ہے، کبھی زبر ہے، کبھی زیر ہے۔ تو معرب کا حکم یہ ہوا کہ معرب کا جو آخر ہے عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ مبنی کی تعریف کیا ہے؟ علم النحو میں آپ نے وہ شعر بھی پڑھا ہوگا اور آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگا، معرب آ باشد کی گردد بار بار، مبنی آ باشد کی مانت برقرار۔ کہ معرب وہ ہے جو تبدیل ہوتا رہے، جس کی حالت تبدیل ہوتی رہے، اور مبنی وہ ہے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں برقرار ہو۔ ترکیب کے بارے میں پوچھا گیا، ترکیب سے مراد یہ کہ جملے میں واقع ہو۔ اب مثلا لفظ اللہ اکیلا ہو تب یہ معرب نہیں ہے، اللہ جو ہے یا کوئی بھی اسم جو ہے اکیلا ہے، زید ہے، محمد ہے، احمد ہے، زاہد ہے، اب یہ بالکل اکیلا ہے، اللہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، زاہد ترکیب میں واقع نہیں، اس وجہ سے یہ معرب نہیں ہے، بلکہ
جملہ پورا ہو، جیسے اللہ ربنا، اب یہ ترکیب میں واقع ہے. زید حافظ، ترکیب میں واقع ہے زید. احمد ذهب، یہ ترکیب میں واقع ہے. ترکیب سے مراد کیا ہوا کہ جملے میں وہ لفظ موجود ہو. ٹھیک ہے. اب مبنی سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو اور اس کا آخر جو ہے عامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو. اس کا آخر عامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو. ٹھیک ہے. مبنی کے بارے میں انشاءاللہ مزید تفصیل پڑھیں گے. تو اب یہاں پہ یہ پورا سبق پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عامل کی وجہ سے معرب کا جو آخر تبدیل ہوتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اعراب. ٹھیک ہے. اب اعراب کے بارے میں بھی سمجھیں. اعراب کے بارے میں سمجھیں کہ اعراب لفظی بھی ہوتا ہے اور حرکتی بھی ہوتا ہے. اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب حرکتی. حرکت سے حرکتی. ٹھیک ہے. اعراب کبھی حرکت میں ہوگا، جیسے زبر زیر پیش کو اعراب حرکتی کہتے ہیں، اور اعراب لفظی الف واو اور یا کو کہا جاتا ہے. الف واو اور یا کو اعراب حرفی کہا جاتا ہے، یعنی حروف علت جو ہے جن کا مجموعہ وائی ہے. ٹھیک ہے. کبھی واو کی صورت میں اعراب ہوگا، کبھی الف کی صورت میں، کبھی یا کی صورت میں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی. مبنی کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اب معرب کے بارے میں تھوڑا سا آگے تفصیل سے مزید پڑھیں گے. یہ چند اصطلاحات ہیں، ان کو ذرا یاد کرنا ہے. یہاں پہ کچھ اصطلاحات جو آگے ہم سبق پڑھیں گے اس میں ہمارے کام آئیں گے. سب سے پہلے صحیح. نحو کی اصطلاح میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح. صاد حا یا حا. نحو کی ایک صرف کی اصطلاح ہے کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، دو حرف ایک جنس کے نہ ہو، حمزہ نہ ہو، تو اسے صحیح کہتے ہیں. یہ صرف کی اصطلاح ہے. ایک نحو کی اصطلاح ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے رجل، مؤمن، زید. اب زید، اب یہ جتنے بھی الفاظ آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یہ نحو کی اصطلاح میں کیا ہے؟ صحیح ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے اس میں مقصور اور ایک ہے اس میں منقوص. تو اس میں مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اس میں مقصور جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو، جیسے عصا، خوبا. ٹھیک ہے. اس میں منقوص جس کے آخر میں یا ساکن ما قبل کسرہ ہو. اس میں منقوص سے کیا مراد؟ جس کے آخر میں یا ساکن ما قبل کسرہ ہو، ما قبل زیر ہو، جیسے قاضی. یا ساکن ہے آخر میں اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس کو اس میں منقوص کہتے ہیں. اسی طرح اس میں ممدود ہے ایک، اس میں ممدود، وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، جیسے حمراء. اسی طرح ایک آخری اہم بات، جاری مجرا صحیح یا قائم مقام صحیح، یعنی مکمل صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے، یا جاری مجرا صحیح ہے. جاری مجرا یا قائم مقام صحیح سے مراد کیا ہے؟ جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو.
जिसके आखिर में क्या हो, हर्फ इल्लत हो, लेकिन उससे पहले लफ्ज क्या हो, साकिन हो, जैसे दलवुन, क्या लफ्ज है, दलवुन, ठीक है, दलवुन। इसी तरह ज़ब्युन, दलवुन आखिर में देखिए वाव हर्फ इल्लत है, ज़ब्युन के आखिर में या हर्फ इल्लत है, उससे पहले क्या है, साकिन है, तो इसको जारी मजरा से ही कहेंगे या इसको कायम मुकाम से ही कहेंगे। ये चंद इस्तिलाहात जो आपने याद रखनी है जहन में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। जारी मजरा सही, जारी मजरा सहीह या कायम मकाम सहीह, इससे मुराद वो इसमें मुअरब जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो, वो इसमें मुअरब जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो लेकिन उससे पहले सुकून हो, जज़म हो, जैसे दलवुन, दलवुन आखिर में वाव है और उससे पहले लाम साकिन है, वाव हर्फ इल्लत है। इसी तरह ज़ब्युन आखिर में या है, हर्फ इल्लत है और उससे पहले लाम साकिन, बा साकिन है, तो इसको क्या कहते हैं, कायम मकाम सही या इसको जारी मजरा सही कहते हैं। इसी तरह इसमें मनकूस से मुराद, ये मनकूस नाकिस से है, मनकूस क्या है, नाकिस से, जैसा कि सर्फ में आपने पढ़ते हो जिसके आखिर में हर्फ इल्लत तो उसको नाकिस कहते हैं, तो उसी से इसमें मनकूस है कि आखिर में या साकिन हो और उससे पहले कसरा हो, जैसे काजी, या साकिन उससे पहले कसरा। और इसमें मकसूर का माना मैंने बताया कि जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, और इसमें ममदूदा का बता दिया कि जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा हो, जैसे हमरा, ठीक है। तो ये इस्तिलाहात हैं, आपने इनको याद रखना है, अभी ये हमारे सामने आएंगे इंशाल्लाह। आज का सबक बहुत अहम भी है, आज का सबक क्या है, बहुत अहम है। तो इसमें मौरब पर एराब की सूरतें, ये जो है ये बहुत अहम चीज है। तो ये सबक बड़ा अहम है अभी जो हम शुरू करने वाले हैं। इसमें मौरब पर एराब की सूरतें, वो इस्तिलाहात वो तो याद रखने हैं आपने, वो यहाँ पे इसको समझने में काम आएंगे, ठीक है। तो एराब की कुल 9 सूरतें हैं। एराब की कुल कितनी सूरतें हैं, 9 सूरतें हैं, ठीक है। एराब की कुल 9 सूरतें हैं। और इनकी किस्में जो है, जिन अस्मा पे ये एराब की 9 सूरतें आएंगी वो तकरीबन 16 किस्में बनती हैं, 16 किस्में बनती हैं। और सूरतें जो है 9 है। पहली सूरत जो है नंबर 1, हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में फ़तहा और हालत जर में कसरा। इसको ज़रा याद रखना है ये इस्तिलाह, हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में फ़तहा, हालत जर में कसरा। ये जिन तालिबात ने नहव नहीं पढ़ी, पहली मर्तबा पढ़ रही है, उनके लिए ज़रा ये मुश्किल है। जब हम बेएतबार अमल वाला सबक पढ़ेंगे वहाँ फिर इसकी मैं मज़ीद वजाहत करूँगा कि रफ़ा की क्या सूरत होती है, नसब की हालत क्या है, जर की क्या हालत है। बस अभी इतना याद रखें कि जब आमिल, इससे पहले जो आमिल होता है, जो अमल करने वाला होता है, वो ऐसा आमिल हो जो रफ़ा दे दे, ज़म्मा दे दे, तो उस हालत को हालत रफ़ा कहते हैं। तो हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में फ़तहा, यानी जब रफ़ा की हालत होगी, रफ़ा देने वाला आमिल होगा तो इस इसम पे पेश आएगा, ज़म्मा पेश को कहते हैं। इसी तरह
اگر نصب دینے والا زبر دینے والا عامل ہوگا تو اس حالت کو حالت نصب کہتے ہیں. وہ حالت نصب میں فتحہ یعنی نصب دینے والا جو عامل ہوگا تو اس کے اوپر زبر ہوگا، اور حالت جر میں کسرہ. ٹھیک ہے، یعنی جر زیر دینے والا عامل، تو اس حالت کو حالت جر کہتے ہیں، کسرہ ہوگا. تو یہ جو صورت ہے، یہ اعراب جو ہے یہ کن چیزوں کا ہے؟ 3 اسما کا اعراب ہے. نمبر 1 اس میں مفرد منصرف صحیح، اس میں مفرد منصرف صحیح 3 شرائط ہے. مفرد ہو تو اس سے معلوم ہوا تثنیہ جمع نہ ہو. مفرد سے کیا معلوم ہوا کہ تثنیہ جمع نہ ہو. منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو. منصرف کے بارے میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ. منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو. نمبر 3 صحیح ہو. نمبر 3 کیا ہو؟ صحیح ہو. 3 شرائط پائی گئی. اس میں مفرد منصرف صحیح. مفرد واحد کو کہتے ہیں منصرف جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے. صحیح جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفرد منصرف صحیح. جیسے لفظ اللہ دیکھ لیتے ہیں، آپ ویسے نحو میں پڑھتے رہے ہوں گے زید، تو ہم زید کی بجائے ہم کیا کر لیں گے؟ لفظ اللہ لے لیتے ہیں. قرآن مجید سے مثالیں لے لیتے ہیں. جیسے لفظ اللہ، اب دیکھیں یہ مفرد ہے. پہلی شرط پائی جا رہی مفرد. پہلی شرط کیا ہے؟ مفرد. لفظ اللہ کیا ہے؟ مفرد ہے. دوسری شرط منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. تیسری شرط صحیح ہے، یہاں پہ لفظ اللہ کے اوپر حرف علت موجود نہیں ہے آخر میں. اب حالت رفعی حالت، یہاں پہ مثال آنی چاہیے. یہ میں لکھ لیتا ہوں واللہ علیم. واللہ علیم، کیا مثال ہے؟ واللہ علیم. اب لفظ واللہ اس کے اوپر لفظ اللہ کے اوپر پیش ہے کیونکہ یہ رفع کی حالت ہے. یہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا کے بارے میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو یہ حالت رفع ہے. اور حالت نسبی دیکھیں، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. ٹھیک ہے، حالت نسبی کیا ہے؟ اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو. اب یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ کے اوپر زبر ہے، لفظ اللہ کے اوپر زبر ہے. لفظ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. حالت جری دیکھیں تاللہ، حالت جری کیا ہے؟ تاللہ. اب یہ تا جو ہے حروف جارہ میں سے ہے، تو اس حالت کو حالت جر کہیں گے. لفظ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے. تو حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ. یہ اعراب کن اسما کا ہے؟ پہلا اسم جو ہے اس میں مفرد منصرف صحیح ہے. یہ مثالیں ہم نے پڑھ لی، یہ اس میں مفرد منصرف کی مثالیں آ گئی. اب دوسرا جو ہے، دوسرا اسم جس کا یہ اعراب ہوگا وہ اس میں مفرد قائم مقام صحیح. اس میں مفرد قائم مقام صحیح یا جاری مجرا صحیح. اس کو اس میں مفرد قائم مقام صحیح کہیں یا جاری مجرا صحیح کہیں. جیسے دلون، مثال کیا دی؟ دلون یا ظبیون. قائم مقام صحیح کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس سے پہلے سکون ہو. اب دیکھیں دلون ہے، ظبیون ہے، آخر میں حرف علت ہے. آخر میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. آخر میں کیا؟ حرف علت، اور اس سے پہلے سکون ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟
जारी मजरा सही, कायम मकाम सही। तो इसका भी एराब हालत रफ़ा में क्या होगा, ज़म्मा के साथ होगा। जैसे जाअनी दलवन, जैसा कि मिसाल वहाँ पे आपने पढ़ी होगी सर्फ में, लेकिन ये बेहतर मिसाल नहीं है। कुरान मजीद से या हदीस मुबारक से मिसाल देखें, आखिरुहु अफ़ुल्लाह, आखिरुहु अफ़ुल्लाह। ये लफ्ज़ अफ़ु जो है, अफ़ु, ये लफ्ज़ क्या है, अफ़ु, ये आखिर में हरफ इल्लत है और उससे पहले फा साकिन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जारी मजरा सही, कायम मकाम सही। ये तारीफ याद कर लें। अब देखिए हालत रफ़ा में है तो इसके ऊपर पेश है आखिरुहु अफ़ुल्लाह, वाव के ऊपर पेश है। खुज़िल अफ़वा, कुरान मजीद में जो हाफिजात हैं या हाफिज हैं उनको पता होगा, खुज़िल अफ़वा, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन। आप में से अक्सर माशाअल्लाह हाफिज होंगे, अभी रमज़ान का महीना था, तरावी वगैरह सुनाई होगी, मंजिल याद होगी। तो ये खुज़िल अफ़्व, अब ये लफ्ज़ अफ़्व कायम मकाम सही है, जारी मजरा सही है। वाव जो है इसके ऊपर ये वाव है और उससे पहले क्या है, सुकून है, तो ये कायम मकाम सही है। ये नसब की हालत में तो इसके ऊपर ज़बर है, इला अफ़्विल्लाह, इला अफ़्विल्लाह। अब यहाँ पे देखिए इला की वजह से अफ़्वी, ये हालत जरी में है, तो लफ्ज़ वाव के ऊपर क्या है, ज़ेर है। लफ्ज़ वाव के ऊपर क्या है, ज़ेर है। ठीक है। आखिर में जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर, इसमें भी तीन शराइत लगाएं कि ये जमा मुकस्सर हो, मुनसरिफ हो और सही हो। जमा मुकस्सर हो, मुनसरिफ हो और सही हो। ठीक है। ये जब फुल स्लाइड करते नजर ही नहीं आ रहा। तो जमा मुकस्सर की मिसाल क्या पढ़ी हमने, रिजाल। जमा मुकस्सर की मिसाल हमने क्या पढ़ी थी, रिजाल। कुरानी मजीद की मिसाल देखें, अर्रिजालु, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। ये जुमला भी बोल लेता हूँ, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अगरचे ये जमहूर के खिलाफ जुमला है, लेकिन अर्रिजाल, यहाँ पे अर्रिजाल जमा है, जमा मुकस्सर है, क्योंकि इसका वाहिद जो है वो महफूज नहीं है, अर्रिजाल। तो ये हालत रफ़ा में है, अर्रिजालु इसके ऊपर पेश है। बाकी मिसालें नहव की मिसाल, इल्मुनाव की मिसालें तो आपके पास मौजूद है, वहां से देख लीजिएगा। जाअनी रिजालुन है गालिबन वहां पे। रअयतु रिजाल, रअयतु अर्रिजाला, ये हालत नसब में है तो इसके ऊपर जबर है। और आगे लिर्रिजाली, लिर्रिजाली नसीबुन। अब यहाँ पे रिजाल हालत जर में है तो इसके ऊपर जेर है, हालत जर में है तो इस वजह से इसके ऊपर क्या है, जेर है। समझ आ गई आप सबको। इसको आपने ऐसे याद रखना है कि हालत रफ़ा में ज़म्मा है, हालत नसब में फ़तहा है, हालत जर में कसरा है। और ये एराब, इसमें मुफरद मुनसरिफ सही, इसमें मुफरद कायम मुकाम सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ सही का है। आज हमने सिर्फ एक ही एराब पढ़ा, आज हमने क्या किया, सिर्फ एक एराब पढ़ा। दूसरा एराब भी पढ़ लेते हैं, आसान है बिल्कुल। ये क्या है, ये भी आसान है, ये पढ़ लेते हैं। हालत रफ़ में ज़म्मा, यानी ज़म्मा होगा। हालत नसब और जर में कसरा, दोनों में कसरा है, नसब में भी और जर में भी। और ये एराब जो है जमा मुअन्नस सालिम पे आता है, ये एराब जमा मुअन्नस सालिम पर आता है। जैसे कुरान मजीद में है,
اذا جاءك المؤمنات اذا جاءك المؤمنات. اب دیکھ المؤمنات یہ جمع مؤنث سالم ہے، مؤمن واحد ہے، اور مؤمنات یہ جمع مؤنث ہے اس کی، کیونکہ مؤمن واحد کا صیغہ سالم ہے۔ اب یہاں پہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے اوپر پیش ہے کیونکہ یہ حالت رفع ہے، جاء کے لیے یہ فاعل ہے۔ اب حالت نصبی میں کیا ہوگا؟ حالت نصبی اور حالت جری میں کسرہ، اذا نکحتم المؤمنات، اذا نکحتم المؤمنات۔ اب یہاں پہ دیکھیں المؤمنات مفعول بن رہا ہے نکحتم کے لیے، اذا نکحتم المؤمنات، تو یہاں پہ مفعول کے اوپر نصب آتا ہے، زبر آتا ہے، لیکن یہاں پہ المؤمنات ہی کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالت نصب میں جمع مؤنث پہ کسرہ ہی آتا ہے۔ اسی طرح وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اب یہاں پہ حالت کسرہ میں، حالت جر میں بھی کسرہ آتا ہے، تو حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں کسرہ، یہ اعراب کس پہ آتا ہے؟ جمع مؤنث سالم پہ، اذا جاءک المؤمنات، اذا نکحتم المؤمنات، اور وقل للمؤمنات، اور وقل للمؤمنات۔ یہ بھی الحمدللہ سمجھ آ گیا۔ بالکل آخری سبق، آخری اعراب جو ہم پڑھیں گے وہ غیر منصرف کا ہے، غیر منصرف کا۔ حالت رفع میں ضمہ، یہ بالکل یہ نمبر 2 کی طرح ہے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں زبر، حالت نصب و جر میں اوپر کسرہ تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ زبر ہے، یہاں پہ حالت نصب و جر میں کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہ اعراب کس کا ہے؟ غیر منصرف کا ہے۔ یہ اعراب کیا ہے؟ غیر منصرف کا۔ غیر منصرف کے بارے میں کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب مثال دیکھیں، انا یوسف، انا یوسف، لفظ یوسف جو ہے انا یوسف نہیں بلکہ انا یوسف، آپ بھی غلطی نہیں بتا رہے، انا یوسف، لفظ یوسف جو ہے غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف کیسے ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو حالت رفع میں اس کے اوپر پیش ہے انا یوسف، ٹھیک ہے۔ حالت جر، حالت نصب میں اور حالت جر میں زبر ہوگا لا تقتلوا یوسف، لا تقتلوا یوسف، یہ حالت نصب ہے تو اس کے اوپر زبر، اور حالت جر میں دخلوا علی یوسف، دخلوا جب وہ یوسف علیہ السلام پہ داخل ہوئے وہ سب، دخلوا علی یوسف، اب یہاں پہ کسرہ ہونا چاہیے تھا علی کی وجہ سے، لیکن نہیں ہوگا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور حالت نصب و جر میں غیر منصرف پہ زبر ہی آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنائے، اور جتنی بھی مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان سب کو دور فرمائے۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی ایک صفحہ آپ مطالعہ کریں، ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہ کالمز بنا لیں، کاپی میں کیا کریں؟ کالمز بنا لیں۔ اب معرفہ لکھیں، نکرہ لکھیں، مذکر لکھیں، مؤنث لکھیں، اور اسی طرح پھر ایک کالم میں واحد لکھیں، دوسرے میں تثنیہ، تیسرے میں جمع، اور ایک کالم میں پھر معرب اور مبنی لکھیں، معرب لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب معرب میں جو بھی آئے گا، مفرد منصرف صحیح ہے تو وہ لکھیں، مفرد قائم مقام صحیح ہے تو وہ لکھیں، جمع مکسر ہے تو وہ لکھیں، اور
मुअन्नस सालिम है तो वो लिखें, गैर मुनसरिफ है तो वो आपने लिखना है, और जहन में वो तीनों एराब फिर दोहरा लेने हैं। हालत नसब में, हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब वजर में कसरा, हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब वजर में ज़बर, इस तरह ये जहन में दोहरा लेने हैं। इस तरीके से आप लोगों ने ये लिखना है कॉपी में, ठीक है। कहीं से भी आप मुताला कर सकते हैं कुरान मजीद में से, ठीक है। अपनी तिलावत रोज़मर्रा जो तिलावत करते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये इजरा करें, प्रैक्टिस करें, ज़रूर करें। ये बाद में इंशाल्लाह मैं भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बस खुद करें, ताकि जब मैं शुरू कराऊं आप लोगों को काफ़ी मुनासबत हो चुकी होगी, तो फिर बड़ा फ़ायदा होगा आप सबको इंशाल्लाह।